اسلام بھی لایا اور اس کے بعد علم شریعہ بھی سیکھ لیا، پھر شیطان اس کو پھر دھوکے میں ڈال دیتا ہے، وہ وصف سے ڈالتا ہے کہ بھائی ابھی آگے جا کے عالم بننے کی کیا ضرورت ہے، بہت کافی ہے، آپ نے یعنی نماز پڑھنا آتا ہے، روزے زکوٰۃ حج یہ چیزیں سیکھ لیا، اناف ہے، ابھی آگے مت جاؤ، اس کو آگے سے جانے سے روک لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی خوشبت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل کرے، وہ نکل جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ علم سیکھنا ہے، تو وہ جا کے کورس کمپلیٹ کر کے یعنی اپنی وہ جو فرقہ وہ سیکھتا ہے، قرآن شریف کی جو علم حاصل کر عالم بن جاتا ہے، پھر یہ شیطان آ کے اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی عالم بن گیا نا، اب یہ آگے اور کیا کرنا ہے آپ نے، سمجھ آ گیا؟ تو یعنی اس کو عمل کرنے سے روک لیتا ہے کہ بھائی سب کچھ آپ کو پتہ ہے، یعنی اتنے لوگوں کو وہ کرتے ہوں، ابھی آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جنت میں جائیں گے، تو آگے سے آگے اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے عمل کے لیے پھر اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل کرے، جس کے پاس یا تو علم شرعی ہے صرف، یا جس کے پاس وہ عالم ہے، ان دونوں کے اوپر اس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس اس کے اوپر فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو اس کو کسی مرشد کی طرف یعنی مرشد کامل کی طرف اس کو اس کا توجہ کروا لیتا ہے، یا اس کے طرف اس رہنمائی کروا دیتا ہے، یا اس کو آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس کو یعنی ایک چانس دیتا ہے کہ وہ اس طرف اس کا دھیان آ جائے کہ بھائی یہ تو میں نے سیکھ لیا، لیکن ابھی اس سے صرف سیکھنے سے کام نہیں بنتا ہے، اس کے اوپر میں نے پورا عمل بھی کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترغیب دیتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں جہاد شروع کر دو، صرف بیٹھو نہیں، وسیلہ ڈھونڈنے سے بھی کام نہیں چلتا ہے کہ آپ نے پیر پکڑ لیا، وسیلہ مرشد آپ کو مل گیا اور سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوتی ہے اور کچھ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہ وَجَاهِدُوا، اب جہاد شروع کرو۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ، یعنی ہر ایک خواہش کو کچلنے کی کوشش کرو، شیطان کی کوئی بات مت سنو، شیطان آپ کے دل میں جو کوئی وسوسے ڈالتا ہے آپ اس کو پہچانا اور اس سے جو ہے نا وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین کی استقامت حاصل کر کے آگے بڑھو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کرو کہ میں نے پوری رات نفلیں پڑھے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں، یہ نہیں کرو کہ میں اتنا بڑا سخی ہوں، میں نے مال دولت اس کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، جو بھی جہاد آپ نے کرنا ہے، جو بھی مجاہدہ آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے فی سبیل اللہ کا خیال رکھنا ہے کہ ذرا بھی آپ کے دل میں یہ گمان نہ آئے کہ کوئی ریاکاری نہ ہو، ورنہ یہ سارا کام جو ہے نا پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے چلتے چلتے میرے معرفت تک پہنچ جاؤ۔ یہ اس آیات کی باطنی روحانی باطنی معنی ہیں، یعنی دوسرے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ مجاہدے کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ، تو فلاح یہ ہے کہ آپ باطنی اس کا یہ کہ معرفت تک پہنچ جاؤ۔ جب انسان معرفت میں پہنچ جاتا ہے پھر اس کے لیے خطرہ ختم ہو جاتا ہے، معرفت والے شیطان کے چنگل سے بھی آزاد ہوتے ہیں، اور وہ پھر دنیا کی اور کسی کوئی ایسی طاقت ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے واپس اس کو وہ ان ریورسبل ہے، وہ پیچھے نہیں آتے ہیں۔ پھر باقی اس سے معرفت سے نیچے وہ لالچ میں اس میں دھوکے میں شیطان کی، کیونکہ شیطان کی رسائی اس تک ہوتی ہے، حالانکہ وہ ولی ہوتے ہیں وہ مقام میں، لیکن وہ بھی پھسل جاتے ہیں کسی نہ کسی اس میں۔ تو لیکن معرفت والے وہ آزاد مخلصین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے وہ المخلصین، وہ مخلصین میں سے، ایک مخلصین ہوتا ہے مخلصین اور ایک مخلصین۔ مخلصین وہ اونچے درجے والے ہوتے ہیں جو شیطان کی تسلط سے جو ہے نا وہ آزاد ہو گئے۔ تو یہاں بھی جب ہم یہ علم شریعت سیکھتے ہیں بس یہ بس کافی ہے بھائی، اپنی گاڑی چلاؤ، کام چلاؤ، اللہ تعالیٰ بخش لے گا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے نا امید سے ہم زندگی گزار جائے۔ علماء کرام یہ ہے کہ بھائی ہو گیا نا، ابھی اتنا کچھ میں نے کر لیا، ابھی میں نے نفل عبادت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا کر کے میں کیا کروں؟ تو وہ شیطان کی وسوسے میں آ کے وہاں پہ سارا زندگی عالم میں رہتا ہے۔ جیسے مولانا رومی نے کہا کہ جب میں اس اسٹیج میں تھا، جب شاہ شمس تبریزی میرے پاس آئے تو شیطان میرے پاس بھی آیا، بہت وسوسے سے ڈالے میرے دل میں کہ بھائی تو اتنا بڑا عالم ہے، پوری دنیا میں تمہارا چرچا ہے، تو ابھی جو ہے ایک جا کے ایک فقیر کے یعنی مریدی کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کی ٹانگیں چاپی کرے گا، اس کے لیے کھانا پکائے گا، اس کے کپڑے دھوئے گا، تو لوگ اب تو آپ کے اوپر ہنسیں گے، تو یعنی آپ کا نہ یہ مقام رہے گا، نہ آپ کی یہ نا یہ شان و شوکت رہے گی، تو کیا کر رہا ہے؟ لیکن میں نے کہتا ہے میں نے تو اس کی ایک بھی نہیں سنی شیطان کی، اور میں نے خواب اٹھا کے شیطان کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہاں پہ یہ علماء حضرات کو یہ ترغیب دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے
کہ یہ مت سوچو کہ آپ نے بخاری شریف اور قرآن شریف کی عادت یہ سب کچھ یہ آپ فنش ہو گئے. نہیں، یہ ابھی ابتدا ہے. آپ نے صرف پہلی سیڑھی پہ آپ نے پاؤں رکھا ہے، اس کے بعد بھی بہت زیادہ آپ نے چلنا ہے اور جانا ہے. اور شیطان یہاں پہ آ کے بہت اپنا زور ڈالے گا تاکہ عالم کو آگے بڑھنے دے دے. عالم آگے بڑھ گیا تو پورا جو ہے نا بارکنگ فضیاب ہو جائے گی، پوری کی سب کی عقیدہ ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب کی ہر ایک چیز میں برکت آ جائے گی. تو وہ اس کو یہ نا آگے جانے نہیں دیتا ہے. بس یہیں فرض نماز پڑھی چلے گئے، فرض نماز پڑھی چلے گئے، اس کے رمضان کے روزے رکھے، یہی اپنی شریعت کی اس کے طرف جو فرائض جو ہے اس پہ رہے. تو اسی طریقے سے دوسرے آدمی کو بھی عام جو شریعت والے اس کو بھی یہی کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے یہاں پہ یہ کیونکہ ہم نے بہت ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر قناعت کر لی، بہت معمولی چیز بھی کہ بھائی بس اتنا ہو گیا تو آگے ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یعنی وہ ہے. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ گرتا ہے تو چڑیوں کی طرح دانوں کی کس لیے، گرتا ہے تو